ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے ان ایروبک ریسپریشن کی وہ ٹائپ جو آکسیجن کی ایبسنس میں اکر ہو۔ ان ایرو کا مطلب ہے جب ایئر موجود نہ ہو، یعنی ایئر یا آکسیجن کی غیر موجودگی میں ریسپریشن کا اکر ہونا ہوتا ہے۔ انکمپلیٹ بریک ڈاؤن آف گلوکوز کی بریک ڈاؤن انکمپلیٹ ہوتی ہے۔ نو نیڈ آف آکسیجن، اس میں آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسمال اماؤنٹ آف انرجی ریلیز ہوتی ہے، بہت کم مقدار میں ATP ریلیز ہوتے ہیں ان ایروبک ریسپریشن میں۔ گلائکالسس ہوتی ہے سب سے پہلے، اور 2 پائرووک ایسڈز بن جاتے ہیں۔ یہ گلائکالسس ایروبک اور ان ایروبک ریسپریشن دونوں میں اکر ہوتی ہے، کیونکہ گلائکالسس کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ سائٹوپلازم میں اکر ہوتی ہے۔ جب 2 پائرووک ایسڈ بنتے ہیں تو اگر آکسیجن اویلیبل ہو تو پھر ایروبک ریسپریشن اکر ہوتی ہے، اور پائرووک ایسڈ لنک ریئیکشن میں چلی جاتی ہے، وہاں پر ایسیٹائل کو اے بن جاتی ہے، پھر کربس سائیکل میں چلی جاتی ہے اور لاسٹ میں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں انٹر ہوتی ہے۔ اگر آکسیجن اویلیبل نہ ہو، جیسا کہ ہیومن کے مسل سیل ہوتے ہیں جہاں پر آکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے، اس طرح مائکرو آرگینزم ہوتے ہیں، تو مسل سیلز انسانوں کے یا مائکرو آرگینزم ہوتے ہیں، ان دونوں میں جہاں پر آکسیجن موجود نہ ہو، دین پائرووک ایسڈ فرمنٹڈ، تو پھر کیا ہوگا کہ پائرووک ایسڈ فرمنٹ ہو جائے گا، جس کو فرمنٹیشن کہتے ہیں، یعنی انکمپلیٹ بریک ڈاؤن کو ہم فرمنٹیشن کہتے ہیں سمپل ورڈز میں، لہٰذا فرمنٹیشن ہو جاتی ہے۔ فرمنٹیشن کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن، یہ ہیومن کے مسل سیلز میں اکر ہوتا ہے، یعنی گلوکوز 2 ATP کے ذریعے بریک ڈاؤن ہو کر پائرووک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ گلائکالسس کا پروسیس ہے، اور 4 ATP بھی ملتے ہیں، تو 2 ATP ہمارے اسپینڈ ہوئے تھے، 4 ATP گین ہو گئے، تو گلائکالسس میں نیٹ ATP 2 بنتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ پائرووک ایسڈ ہے، اور 2 پائرووک ایسڈز جب ہر ایک 2 ہائیڈروجن لیتا ہے تو C3H6O3 بنے گا، یعنی 2 لیکٹک ایسڈ بنیں گے۔ یہاں پر دیکھ لیں کاربن اور آکسیجن کی مقدار ایک جیسا ہے، اور ہائیڈروجن 4 سے 6 بن جاتے ہیں، کیونکہ 2 ہائیڈروجن یہاں NADH سے یہاں آ کر اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتے ہیں اور لیکٹک ایسڈ بنتا ہے۔ نیکسٹ ہے الکوہولک فرمنٹیشن، اور یہ مائکرو آرگینزم میں اکر ہوتی ہے۔ یہ پہلا سٹیپ تو بالکل اس جیسا ہے، اور اس کے بعد یہ پائرووک ایسڈ جو بنے ہیں یہ آگے CO2 ان سے ریلیز ہوتا ہے، اور یہ ایسیٹال ڈیہائیڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، C2H4O میں C3 سے C2 بنے گا، کیونکہ ایک کاربن یہاں ریلیز ہوتا ہے، اسی طرح ہائیڈروجن اپنی جگہ، اسی طرح آکسیجن O3 سے O بنے گا، کیونکہ 2 آکسیجن یہاں CO2 میں ریلیز ہو جاتے ہیں، لہٰذا پائرووک ایسڈ سے ایسیٹال ڈیہائیڈ بنے گا۔ ایسیٹال ڈیہائیڈ آگے NADH کے ساتھ ریئیکشن کر کے NADH آکسیڈائز ہو جائے گا، اور یہ ایسیٹال ڈیہائیڈ ریڈیوس ہو کر یہ ایتائل الکوہل میں کنورٹ ہو جائے گا، تو 2 ایتائل الکوہل بنیں گے C2H5OH، یا ان کو ایتھنول بھی کہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہاں اسی ریئیکشن میں 2 ATP بھی بنتے ہیں، یعنی چونکہ 2 ایتائل الکوہل بنتے ہیں لہٰذا ہر ایک ایتائل الکوہل کے ساتھ ایک ATP بنتا ہے، تو جب 2 ایتائل الکوہل ہے تو ساتھ ہی 2 ATP بھی بنیں گے۔ اوکے، تھینک یو۔